اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی کسی بھی شے کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، خواہ بظاہر وہ شے کتنی ہی حقیر اور معمولی کیوں نہ ہو، مگر بارگاہ عزتی میں ہر شے کی تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ اسی طرح اشرف المخلوقات انسان کی زندگی کا مقصد بارگاہ قدس میں سرخرو ہونا ہے۔ راہ سلوک کے آغاز میں ایک طالب اور مرید کا نفس بہت سے تعلقات سے وابستہ ہونے کی وجہ سے نہایت کثیف ہوتا ہے، جبکہ ذات باری تعالیٰ انتہائی پاکیزہ اور عرفہ ہے۔ اس لیے فائدہ پہنچانے اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے طالب اور مطلوب کے درمیان جو مناسب تعلق ہونا چاہیے وہ موجود نہیں ہوتا، لہذا اس منزل کے راستہ سے باخبر اور راستہ کو صحیح دیکھنے والے پیر کامل کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے۔ سامعین کرام، اس قول سے واضح ہے کہ دو راستوں کے سوا انسان کے پاس کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، یعنی ایک خیر کا راستہ جس کا تعلق مرشد کامل سے ہے، اور دوسرا شر کا راستہ جو شیطان کی راہ ہے۔ اور انسان اگر پہلا راستہ نہ چنے تو دوسرا راستہ اسے اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ دیکھیں، یہ بات ثابت شدہ ہے کہ مرشد اور مرید ایک دوسرے کے لیے بہت اہم ہیں، اور ان میں قائم تعلق ہی ان کے مابین رشتے کی مضبوطی کا اظہار ہے۔ اور مرشد کامل بھی وہی ہوتا ہے جو بیعت کے بعد مرید کو اپنے تعلق سے روشناس کروانے کی منازل طے کروائے، کیونکہ مرشد اور مرید کا باطنی تعلق طبیب اور مریض کے تعلق کے مترادف ہے۔ مرشد طبیب ہے اور مرید مریض ہے۔ اب یہ جو درمیان میں تعلق ہے یہ مریض کے وجود سے تمام باطنی بیماریوں کو ختم کر کے اسے منزل مقصود پر پہنچاتا ہے۔ سامعین کرام، ہر شے کی ابتدا اس کے ظاہر سے اور انتہا باطن پر ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جو ساحل سمندر پر بیٹھا سمندر کا نظارہ کر رہا ہے۔ یہ اسی شخص جیسا ہے جس نے مرشد کامل کے دست اقدس پر بیعت کی، اب وہ مرشد اور اس کے کمالات کا نظارہ زہری آنکھوں سے کر رہا ہے۔ پھر کنارے پر بیٹھا شخص آہستہ آہستہ خود کو سمندر کی موجوں کے سپرد کرنے لگتا ہے، اور گزرتے وقت کے ساتھ وہ خود کو سمندر کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے، جہاں پانی اور پانی کے ساتھ دیگر اشیاء اس کو خود میں سمو لیتی ہیں۔ پھر نہ تو باہر سے کوئی شخص یہ جان پاتا ہے کہ غوطہ زن کس گہرائی پر سمندر سے جا ملا، نہ ہی غوطہ زن بذات خود یہ جان سکتا ہے کہ میں کہاں ہوں۔ دیکھیں، مرشد اور مرید کے جس تعلق کو کمال حاصل ہے اسے باطنی تعلق کہتے ہیں، کیونکہ مرشد کے قلب میں اللہ ہے اور مرید کے قلب میں ذکر اللہ ہے۔ تو اب مرید کے ارادے رب کے حصول کو رب سے جوڑنا ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ مرشد کے قلب سے ایک نور کی تار مرید کے قلب کو جڑ جاتی ہے، اور یہاں سے وہ کام ہوتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہوتا ہے وہ ٹیوب کے ذریعے ماں کی کوکھ سے جڑا ہوتا ہے۔ اب اندر بچہ کچھ نہیں کرتا، نہ کھاتا ہے اور نہ ہی پیتا ہے، مگر باوجود اس کے وہ تندرست اور صحت یاب ہے۔ اسی طرح مرشد کے قلب سے نور کی ایک تار مرید کے قلب سے جڑ جاتی ہے۔ اب مرید کا قلب ذکر اللہ بھی کر رہا ہے اور مرشد کے قلب سے نور بھی آ رہا ہے،
تعلیم بھی آ رہی ہے، راز و رموز بھی آ رہے ہیں، اور اس باطنی تعلق سے وہ کچھ نظر آ رہا ہے جو زمانے کی آنکھ سے اوجھل ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے اپنے کسی دوست بزرگ کو لکھا کہ عجیب بات ہے کہ کوئی دن رات سویا رہے اور قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے بغیر منزل پر پہنچنے کی امید رکھے۔ تو دوسرے بزرگ نے جواب میں لکھا ہے کہ اے بھائی، اس راہ میں کچھ ایسے مرد بھی ہیں جو دن رات سوئے رہتے ہیں اور قافلے کے ساتھ بھی روانہ نہیں ہوتے، مگر اس کے باوجود وہ منزل پر پہنچنے کی بھی امید رکھتے ہیں۔ ایسے ہی سالکوں کو شتار کا نام دیا گیا ہے کہ بظاہر وہ دن رات سونے یا کھانے پینے یا ایسے ہی دیگر کاموں میں مشغول نظر آتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کا حضوری کا جو سفر ہے وہ جاری رہتا ہے۔ یہ ایسے سائر ہوتے ہیں کہ ان کی سیر کا کسی کو بھی علم نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، یہاں ان مریدوں کی بات ہو رہی ہے جن کا مرشد سے روحانی تعلق استوار ہو گیا ہے کہ چاہے وہ سوئے بھی رہیں مگر جاگنے والوں سے پہلے منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ دیکھنے میں تو زمانے کی نظر میں عام سے لگتے ہیں، مگر جو کہہ دیں تو تقدیر بدل جائے، کیونکہ سارا کمال مرشد سے باطنی تعلق کی وجہ سے ہے۔ اب اہم نقطہ سمجھنے والا یہ ہے کہ ایک مرید کو مرشد سے باطنی تعلق قائم کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ویسے اس دور میں مرشد سے باطنی تعلق بہت مشہور ہو چکا ہے، جس سے پوچھو وہ یہی کہے گا کہ ہمارا تو مرشد سے باطنی تعلق ہے۔ دراصل حقیقی معنوں میں ایک مرید کا مرشد سے تب ہی باطنی تعلق قائم ہوتا ہے جب وہ 3 روحانی سٹیپ سے گزرتا ہے: تصور شیخ، رابطہ شیخ اور فنا فی الشیخ۔ اب ان تینوں سٹیپ کی مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، تصور شیخ کے متعلق سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگرچہ میرے مرشد کا جسم مجھ سے دور ہے، لیکن میرے دل سے میرا مرشد ہرگز دور نہیں ہے، بلکہ میرا مرشد سینکڑوں میل دور رہتا ہے، لیکن وہ تو ہمیں عین حضور دکھائی دیتا ہے۔ دراصل تصور شیخ میں مرید ہر دم اپنے مرشد کے چہرے کو اپنے خیالات میں محسوس کرتا ہے۔ اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے یہ، اور ہر دم اسے سوچتا رہتا ہے، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا مرشد ہی رہتا ہے، خواہ وہ کچھ بھی دیکھ رہا ہو یا کچھ بھی کر رہا ہو۔ اور جب مرشد کا تصور مرید کو حاصل ہونے لگتا ہے یا حاصل ہو جاتا ہے، تب باقی تمام چیزوں کے نقش مرید کی نگاہوں میں دھندلے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے رابطہ شیخ۔ سامعین کرام، تصور کے حصول کے بعد مرشد کی عنایت سے باطن میں مرید کا رابطہ اپنے شیخ سے استوار ہو جاتا ہے، یا یوں کہیے کہ عاشق و معشوق، مرید و مرشد میں دل کی ہم کلامی کا آغاز ہو جاتا ہے، جہاں ماں سوا ان دونوں کے اور کوئی نہیں ہوتا۔ عاشق صدائیں دے رہا ہوتا ہے اور معشوق اپنے کلام کی چاشنی سے عاشق کے قلب کو سکون مہیا کر رہا ہوتا ہے۔ اس مقام پر مرید کی روح مرشد کی روح میں فنا ہونے کے سفر کا آغاز کرتی ہے۔ اب یہاں مرید کی روح پاکی اختیار کر کے مرشد کی پاک روح میں شامل ہو جاتی ہے، جیسے ایک دریا سمندر میں، جیسے سمندر اور دریا یکجا ہو جاتے ہیں، اسی طرح مرید اور مرشد کا نور ایک ہو کر یکتائی کے سفر کا آغاز کر دیتا ہے، جہاں دوئی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو لوگ اپنے شیخ سے عقیدت رکھتے ہیں ان کو اپنے شیخ کے فیوز بھی پہنچتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جو کمالات ان کے شیخ میں موجود ہوں، مرید اپنی محبت اور لگاؤ کی وجہ سے انہیں اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ موافقت کے باعث دونوں میں اس قدر مماثلت ہو جاتی ہے کہ عوام کے لیے شیخ اور مرید میں تمیز کرنا بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور محبت کی اس منزل میں من تو شدم تو من شدی، یعنی تو میں ہو گیا اور میں تو ہو گیا کا مقام
مرید کو اسی صحبت کے باعث اور اسی تعلق کے باعث میسر ہو جاتا ہے، جسے یک جان دو قالب بھی کہا جاتا ہے۔ آگے ہے فنا فی الشیخ۔ سامعین کرام، حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مرید شیخ سے رابطہ قائم کرے تو وہ اپنے شیخ کی ذات میں اس طرح ڈوب جائے کہ اپنی کسی حرکت و سکون کو اپنا نہیں بلکہ شیخ کا سمجھے، حتیٰ کہ پیر و مرید کی صورت ایک جیسی ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ شیخ بہاؤالدین ذکریہ اور شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ جب ایک جگہ بیٹھ جاتے تو لوگ دونوں میں تمیز نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا درجہ اتحاد اس قدر بڑھ گیا تھا کہ دونوں کی شکل و صورت بھی ایک ہو گئی تھی۔ حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی کے وجود میں پیر و مرشد کا نور بھر جاتا ہے تو اس کے منہ سے ہر بات پیر و مرشد کی نکلتی ہے، اور یہ مرتبہ فنا فی الشیخ کا مرتبہ ہے۔ سامعین کرام، جب کوئی مرید یہ تیسرا مقام بھی حاصل کر لیتا ہے تو اسے مرشد سے مکمل طور پر روحانی تعلق نصیب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد چاہے مرشد وصال بھی فرما جائے تو اس سے مرید کا مرشد سے تعلق ختم نہیں ہوتا بلکہ جاری رہتا ہے، کیونکہ یہ تعلق فقط جسموں کا نہیں تھا جو مٹ جائے، بلکہ باطنی تعلق تھا، اور باطن کبھی مرتا نہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم خاص فرمائے اور ہمیں اپنے مرشد سے روحانی تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔